بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسلامک چینل تاریخ اسلام میں ہماری سیریل ہے امیزنگ ایونٹس، حیرت انگیز کہانی میں۔ آج اس کی 98 نمبر قسط ہے۔ تو دوستو، پیارے ناظرین، ہمارے اسلامک ہسٹری چینل پر اس قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم قرآن کریم میں مذکور ایک بااثر شخصیت کے بارے میں جانیں گے۔ حامان، وزیر اور فرعون کے قریبی مشیر۔ حامان کون تھا؟ اگرچہ فرعون کو تاریخ کے سب سے بڑے ظالموں میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک اس کے ساتھ حامان کا بار بار ذکر کرتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے فرعون کے کفر، ظلم اور اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کی حمایت میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بدعنوان حکمرانوں کو اکثر بدعنوان مشیروں سے تقویت ملتی ہے، جو سچ کی بجائے ناانصافی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 6 مرتبہ حامان کا نام لیا ہے۔ وہ سورہ القصص، سورہ الغنوب، سورہ غافر اور دیگر ابواب میں فرعون کے ساتھ نظر آتا ہے۔ قرآن پاک ان کی شناخت فرعون کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک کے طور پر کرتا ہے، ایک ایسا شخص جس نے اپنے تکبر کا اظہار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو رد کیا۔ کچھ تاریخی کہانیوں کے برعکس، جن میں حامان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں غیر تائید شدہ تفصیلات موجود ہیں، قرآن پاک فرعون کے قابل اعتماد وزیر اور کفر کے رہنماؤں سے ایک کے طور پر اس کے کردار پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر پر فرعون کی حکومت تھی، جس کا دعویٰ تھا کہ میں تمہارا اعلیٰ ترین رب ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو عبادت کے لائق سمجھا اور لوگوں کو بلا وجہ اس کی اطاعت پر مجبور کیا۔ اس کے دور حکومت میں بنی اسرائیل پر سخت ظلم ہوا۔ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا گیا، ان کی عورتوں کو غلامی کے لیے چھوڑ دیا گیا اور انہیں غلامی اور سخت مشقت پر مجبور کیا گیا۔ حامان ان پالیسیوں کو آگے بڑھانے اور اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے میں فرعون کے شانہ بشانہ کھڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ سورہ القصص میں فرماتا ہے کہ فرعون نے زمین میں سربلندی کی اور اس کے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے ان میں سے ایک گروہ پر ظلم کیا، ان کے بیٹوں کو ذبح کیا اور ان کے عورتوں کو چھوڑ دیا۔ قرآن پاک نے فرعون، حامان اور ان کے فوجوں کا بھی ایک ساتھ ذکر کیا ہے، اس بات پر زور دیا کہ انہوں نے حق کے خلاف ایک متحد قوت کے طور پر کام کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول بنایا تھا تو انہیں فرعون، حامان اور ان کی قوم کی طرف کھلی نشانیاں دے کر بھیجا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور تکبر اور ظلم کو ترک کرنے کی دعوت دی تھی، تو اس نے اللہ کے حکم سے معجزات دکھائے، جن میں اس کا لاٹھی کا سانپ بن جانا اور اس کا چمکتا ہوا ہاتھ شامل ہے۔ ان واضح نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود فرعون اور حامان نے انہیں جادو کہہ کر مسترد کر دیا تھا، ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ حامان سے متعلق ایک مشہور واقعہ سورہ غافر میں مذکور ہے۔ فرعون نے حامان کو حکم دیا کہ وہ اس کے لیے ایک اونچا مینار بنائے۔ فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک اونچا مینار بنا تاکہ میں راستوں یعنی آسمان کے راستوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے خدا کو دیکھوں، حالانکہ میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ یہ بیان سچائی تلاش کرنے کے لیے مخلصانہ کوشش نہیں تھی، بلکہ یہ ایک مذاق اور تکبر کا کام تھا جس کا مقصد لوگوں کو دھوکہ دینا اور الوحیت کے فرعون کے جھوٹے دعوے کو تقویت دینا تھا۔ حامان نے خوشی سے اس حکم کی تعمیل کی۔ اللہ کے تعالیٰ کے خلاف فرعون کی بغاوت میں حصہ دار بڑھ گیا۔ قرآن پاک بار بار بیان کرتا ہے کہ کس طرح شیطان نے فرعون اور حامان کے برے اعمال کو ان کے لیے پرکشش بنا دیا۔
حمان نے انصاف اور عاجزی کا مشورہ دینے کی بجائے فرعون کے غرور کی حوصلہ افزائی اور ہر طرف ہر ظلم کی حمایت کی۔ یہ ایک اہم سبق کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ بری کی عادت اکثر ان لوگوں کے ذریعے برقرار رہتی ہے جو قائدین کو جھوٹی تعریف اور گمراہ کن مشوروں سے گھیر لیتے ہیں۔ فرعون کے محل میں رہنے والے مومنوں میں ایک نیک آدمی بھی تھا جس نے اپنے ایمان کو چھپایا۔ قرآن پاک میں ذکر ہے اس نے دلیری سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا اور فرعون اور اس کے دربار کو اللہ تعالیٰ کے رسول کو جھٹلانے سے خبردار کیا۔ ان مخلصانہ تنبیہات کے باوجود فرعون اور حامان اپنی ضد پر ڈٹے رہے۔ ان کے دل غرور، طاقت اور دنیاوی اختیار سے سخت ہو چکے تھے۔ بڑے اسرائیل پر برسوں تک ظلم و ستم جاری رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ اہل ایمان کو مصر سے نکال دے۔ جب فرعون کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے تو اس نے ایک زبردست لشکر جمع کیا اور ان کا تعاقب کیا۔ حمان آخر تک فرعون کے حمایت کرنے والوں میں شامل رہا، توبہ یا یقین کرنے کے ہر موقع سے انکار کرتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچے تو وہ پانی اور فرعون کے قریب آنے والے لشکر کے درمیان پھنسے ہوئے نظر آئے۔ مومن خوفزدہ ہو گئے، لیکن موسیٰ نے یقین کے ساتھ اعلان کیا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی ضرور کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی لاٹھی سے سمندر پر مارے لاٹھی کو۔ اس کی اجازت سے سمندر راستوں میں دو حصوں میں تقسیم ہو گیا جس سے مومنین محفوظ طریقے سے پار ہو سکتے تھے۔ فرعون نے تکبر میں اندھا ہو کر اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ سمندر میں ان کے پیچھا کرے۔ ایک بار جب مومنین پار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو واپس لوٹنے کا حکم دے دیا۔ فرعون، حامان اور ان کی فوجوں پر سمندر بند ہو گیا اور ان سب کو غرق کر دیا گیا۔ موت کے وقت فرعون نے بنی اسرائیل کے رب پر اپنے ایمان کا اعلان کیا، تاہم اللہ تعالیٰ نے اس اعلان کو رد کر دیا کیونکہ یہ اس کے بعد آیا جب اس نے سزا کا مشاہدہ کیا۔ حقیقی ایمان موت کے یقینی ہونے سے پہلے آنا چاہیے، اس کے بعد نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتا ہے کہ فرعون کی لاش آئندہ نسلوں کی نشانی کی طرف پر محفوظ رہے گی۔ آج بھی اس کی کہانی غرور، ظلم اور کفر کے خلاف ایک انتباہ کے طور پر کھڑی ہے۔ حمان کی قسمت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ وہ اس حکمران کے ساتھ ہلاک ہو گیا جس کے اس نے زندگی بھر خدمت کی اور یہ ثابت کر دیا کہ ظلم کی حمایت کرنے والے اس کے نتائج کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ حمان کی کہانی ہر مومن کے لیے گہرے سبق رکھتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان کے بغیر طاقت تباہی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ عطاعت ہمیشہ کے لیے کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک بدعنوان مشیر پوری قوم کو گمراہ کر سکتا ہے، جس طرح ایک صالح مشیر انصاف اور سچائی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنے علم اور اثر و رسوخ کو ظلم کی بجائے راست بازی کے لیے استعمال کرے۔ تو محترم ناظرین، قرآن پاک ان کہانیوں کو محض تاریخی واقعات کے طور پر محفوظ نہیں کرتا، وہ ہر نسل کے لیے سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر، ناانصافی اور جھوٹ کو ترک کرنے اور عاجزی اور اخلاص کے ساتھ اپنے انبیاء کرام کے راستے پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ فرعون اور حمان کا زوال اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں ٹھہر سکتی۔ سلطنتیں عروج اور زوال ہوتی ہیں، لیکن سچائی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائی، بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے، ہمیں صالح ساتھی عطا فرمائے۔ یہ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات اور سنتے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت قدم رکھے اور ہمیں ہمیشہ حق کو اور انصاف پر قائم رہنے والوں میں سے ایک بنائے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے۔ اس قسط میں اگلی قسط جو ہے 99 میں ہم آپ کے سامنے
دوبارہ حاضر ہوں گے اور ایک اور امیزنگ ایونٹس، اسلامی امیزنگ ایونٹس کے ساتھ. تو دوستو اس وقت تک لیے اجازت. اللہ حافظ.